خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام پہنچے۔ آج میں کلام کے جس حصے کے ساتھ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع ہے قیامت المسیح۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 20ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم اسے پڑھیں گے۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔ پالوس نے کہا مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا، اور مسیح کا جی اٹھنا جو ہے ہمیں خدا کے حضور مسیح میں پیش کرتا ہے، اور مسیح کا جی اٹھنا ہمیں مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، اور ہم نئی پیدائش میں یسوع مسیح کے ساتھ آسمانوں پر بٹھائے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور یسوع کے جی اٹھنے کے باعث ہم موت میں سے نکل کر زندگی میں چلتے ہیں، اور ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پالوس نے کہا جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی انسان آج دکھوں سے، بیماریوں سے، آفات سے، وباؤں اور قحط کے ساتھ اور مختلف حادثات کے باعث موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جب حضرت آدم کو عدن میں رکھا گیا تو اس کے پاس دائمی زندگی تھی۔ وہ دائمی زندگی کا دعوے دار نہ رہا کیونکہ اس نے گناہ کیا اور اپنی میراث کو کھو دیا، اور خدا سے رفاقت اور زندگی کے حق کو کھو بیٹھا۔ یاد رکھیں کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، اور یہ موت جو ہے خدا سے جدائی کا باعث بنی۔ گو آدم کو زمین پر خدا کی حیثیت سے رکھا گیا، وہ زمین پر چلتا پھرتا ایک چھوٹا خدا تھا، اور آدم نے گناہ کرنے کے بعد اپنی وراثت کو کھو دیا، اور زمین اور اس کا اختیار جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور نکل کر وہ ابلیس کے ہاتھ چلا گیا۔ اس نے اس نیک و بد کے پھل میں سے کھانے کے باعث اس حق کو شیطان کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور اس کے بعد مقدسین جو ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ اور شریع لوگ تمام ہی ہیل میں جانے لگے۔ تمام بنی انسان ہیل میں اترنا شروع ہوئے اور ابلیس انہیں قبضہ میں کر لیتا۔ میرے عزیزو، وجہ کیا ہوئی کہ ہیل اپنا منہ کھولتا تھا اور تمام جو مردے ہیں، تمام جو روحیں ہیں وہ ہیل کے اندر جاتی، اور ہیل جو ہے اپنا منہ بند کر لیتی۔ اس کے لیے پالوس نے ہمیں خوبصورت بات بتائی ہے۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں پالوس نے ہمیں بتایا ہے کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ اب چونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، اس لیے عام لوگ جب موت کی آغوش میں چلے جاتے تو ہیل جو ہے وہ انہیں اپنے اندر قید کر لیتی تھی۔ بردر برینم نے ایک پیغام دیا، زکئی کاروباری آدمی، اس میں انہوں نے اس کے متعلق بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر شہد کی مکھی یا حشرہ اپنے اندر ڈنگ رکھتا ہے، اور وہ ڈنگ بری چیز ہے۔ موت بھی ڈنگ رکھتی ہے۔ یہ موت نبی کو ڈنگ مار کر اسے اپنے قابو میں رکھ سکتی ہے۔ وہ راست باز کو ڈنگ مار سکتی ہے اور اپنے قبضہ میں رکھ سکتی ہے۔ اس نے داؤد کو ڈنگ مارا اور اسے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ یہ موت کی مکھی عالم روا سے آتی ہے اور اس کے گرد بنبناتی ہے اور کہتی ہے میں اسے پکڑوں گی، لیکن جب کوئی شہد کی مکھی کسی کو گہرا ڈنگ مارتی ہے تو پھر اسے باہر کھینچتی ہے، اور جب یہ موت کی مکھی مجھ جیسے یا آپ جیسے شخص کو ڈنگ مارتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑا رہ سکتا ہے۔ جو حوالہ میں نے اوپر پڑھا ہے، پھر پالوس نے ہمیں ایک بڑی خوشی کی خبر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ آدمی کے سبب سے ہی مردوں کی قیامت آئی۔ جس طرح آدمی کے سبب سے موت آئی، اسی طرح وہ کہتا ہے آدمی کے سبب سے ہی مردوں کی قیامت آئی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب اس کی 15ویں آیت میں خدا جب سانپ کو، جس کے اندر ابلیس تھا، اسے سزا دیتے ہیں وقت
خداوند فرماتے ہیں تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس نبوت کے مطابق موت کی آغوش میں چلے گئے، وہ زمین کے نیچے کے ایریا میں اترے جہاں یہ مقدسین اور باقی شریر روحیں جو تھی قید تھیں، اور پھر تیسرے روز پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور اس نے اس کے سر کو کچلا اور موت اور عالم روا پر وہ فاتح ہوا اور وہ جی اٹھا۔ اور پالوس نے کہا فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے لیے جو ہے خوشخبری کا پیغام آیا۔ اور اسی بات کو بردر برینہم بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، مگر یہاں خدا ہے لیکن جب اس نے اپنا ڈنگ یہوہ کو چبویا تو وہ ایک تیار کیا ہوا بدن تھا۔ خدا کا بدن جو خلق کیا گیا تھا وہ کسی نفسانی خواہش کے سبب پیدا نہ ہوا تھا۔ جب اس نے اپنا ڈنگ اسے چبویا تو وہ اپنا ڈنگ کھو بیٹھی۔ آمین۔ اب اس کے پاس کوئی ڈنگ نہیں رہا۔ جیسے ہم نے سیکھا کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ اب یسوع مسیح نے اعلانیہ اس بات کو کہا کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور پھر پالوس نے یسوع مسیح کے متعلق کہا وہ گناہ سے واقف نہ تھا، یہاں تک کہ پلاطس نے ہاتھ دھو کر اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ آج دنیا کے مختلف مذاہب کے جو نبی ہیں یا بانی ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اور ان قبروں میں اگر آپ تحقیق کریں ان کی ہڈیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور اس گناہ نے انہیں وہاں سے اٹھنے نہ دیا۔ گو بہت سے مذاہب کے دیوتاؤں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کواری سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے دیوتا کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، جن میں ہورس ایک سوڈانی دیوتا ہے۔ 3000 سال قبل از مسیح جب وہ پیدا ہوا تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنے دیوتا کی قدرت سے کواری سے پیدا ہوا۔ اور پھر بدھ مت کے بانی بدھا، اس نے 563 قبل از مسیح اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ بھی اپنے دیوتا کی قدرت سے کواری سے پیدا ہوا۔ اور پھر بابلی دیوتا تموز جو ہے اس نے 400 سال قبل از مسیح اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اپنی دیوتا کی قدرت سے کواری سے پیدا ہوا۔ اور پھر ہرمیس، یہ یونانی دیوتا ہے، 200 سال قبل از مسیح اس نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ کواری سے پیدا ہوا ہے اور اپنے دیوتا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے کہ کواری روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ یہ وہی روح القدس ہے جو پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور جب وقت پورا ہوا تو اس روح القدس نے مریم پر جنبش کی۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ روح القدس جب پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب میں جنبش کرتا ہے تو اس کے جنبش کرنے کے باعث ہم دیکھتے ہیں چیزیں جو ہیں وجود میں آ رہی ہیں، اور اب اس نے ایک کواری پر جنبش کی اور وہ کواری حاملہ ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں اس کواری کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ لیکن میرے عزیزو، پالوس نے جو بات کہی ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اسی پوائنٹ کو لینا ہوگا کہ موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ تو باقی جتنوں نے دعوے کیے جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ سارے ہی موت کی آغوش میں چلے گئے، اور گناہ کے ڈنگ نے انہیں اٹھنے نہ دیا، اور ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے، اور خدا کا کلام سچا ثابت ہوا کہ وہ گناہ میں پیدا ہوئے۔ واحد یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا، اس لیے موت کا ڈنگ اسے دبا نہ سکا۔ اس نے موت کے ڈنگ کو نکال دیا کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح کی خالی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ فقط دنیا میں ایک ہی دعویٰ سچا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا کہ وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا، اور بغیر گناہ کے پیدا ہونے کے باعث وہ قبر میں سے جی اٹھا۔ اور پالوس کہتا ہے فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور
یسوع مسیح کی قبر جو ہے لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کی تحقیق کریں یا کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس میں کوئی ہڈی نہیں ملے گی جو اس بات کا ثبوت ہو کہ جو یہاں دفن تھا وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ ہم اس بات کے لیے اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم لوکا کی انجیل 24واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرشتوں نے بڑی خوبصورت گواہی دی ان بہنوں کو جو صبح سویرے اس کے لیے گئی ہیں۔ فرشتوں نے خوبصورت بات کی، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یسوع مسیح کی خالی قبر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس قبر پر یہ کتبہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ بالکل وہی بات جو فرشتوں نے بہنوں سے کہی تھی۔ اور وہ کہاں ہے؟ آئیے ہم یسوع مسیح کی زبانی سنتے ہیں۔ مکاشفہ پہلے باب میں اس نے کہا، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ فرشتوں نے کہا، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ وہاں نہیں بلکہ وہ کہاں ہے؟ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر جب ہم اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 7واں باب، تو وہاں ایک استفنس ہمیں شخص ملتا ہے جو بڑا خوبصورت خدا کا خادم ہے۔ جب اسے لوگ سنسار کر رہے ہیں تو اس نے خوبصورت گواہی دی۔ اس نے کہا کہ میں خداوند یسوع کو آسمان پر دیکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ استفنس نے کہا، وہ آسمان پر ہے، خدا کی دائنی طرف ہے۔ اور بڑی دلیری کے ساتھ وہ کہتا ہے، خداوند میری روح کو قبول کر۔ اور اسی لیے پالوس اب کہتا ہے، مرنا میرے لیے نفع ہے، کیونکہ جیسے استفنس نے دیکھ لیا، پالوس نے بھی جان لیا کہ اب مرنے کے بعد ایماندار جو ہیں آسمان پر اپنے یسوع کے پاس جائیں گے، کیونکہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے پالوس کہہ سکتا ہے، مرنا میرے لیے نفع ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں۔ اب اسے پتا ہے اگر میں اس دنیا سے کوچ کروں تو میں ہیل میں نہیں جاؤں گا، میں عالم روا میں نہیں جاؤں گا، میں نفع کی جگہ یعنی یسوع کے پاس جاؤں گا۔ تو اسی لیے پالوس نے خوشخبری ہمیں سنائی کہ مسیح فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرا یہ پیغام جاری ہے، آپ اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔